نشست کا جو پہلا سوال ہے وہ سعد رضوی صاحب کے بارے میں۔ گزشتہ نشست میں نے اس سوال کو نظر انداز کیا ہے، تو آج کی نشست میں اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ ہمیں کسی بھی غیر اہل حدیث مسلک کے اندر تبصرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کی جماعت کے اندر بڑے بڑے علماء، مفکر، دانشور اور بہترین مشیر موجود ہیں، لیکن جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی جو نصیحت ہے، اہل السنہ والجماعہ کا منہج سمجھ لیں۔ اگر اس منہج کو آپ سمجھیں گے نہیں، مقامی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ کوئی بھی حاکم وہ آپ کے ووٹ سے آئے یا نہ آئے، وہ نواز شریف ہو، وہ آصف علی زرداری ہو، وہ عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کو ووٹ کاسٹ کریں یا نہ کریں، آپ اس کی حمایت کریں یا نہ کریں، حاکم وقت کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے۔ حاکم وقت کو معروف طریقے پر نصیحت کرنی چاہیے اور حاکم وقت کے خلاف کسی بھی قوت کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی جنرل باجوہ صاحب عمران خان کو لانا چاہتے تھے، تو انہوں نے یوتھ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس منصب پر بٹھایا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کسی سیاسی پارٹی کی وکالت نہیں کر سکتے۔ جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرایا جا رہا تھا تو ہم نے اپنے ممبر سے کہا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ جب عمران خان صاحب کو گرایا جا رہا تھا تب کئی لوگ رد عمل کے طور پہ اس کی حمایت کرتے تھے، لیکن میں نے تب بھی اس کی مخالفت کی، آپ یہ کام نہ کریں۔ اور اگر آئندہ بھی کوئی ہمارے حاکم کو مدت پورا کرنے سے پہلے گرائے گا تو یہ عمل غلط ہے، جس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے، وہ حاکم ہمارے ووٹ سے آئے یا نہ آئے۔ پہلے تو میں نے اہل السنہ کا منہج جو حاکم کے بارے میں ہے اس کو بیان کیا ہے، اس کو سمجھ لیں خوب اچھی طرح۔ دوسری بات، 2 سال تک اسرائیل فلسطین پر بمباری کرتا رہا، مارتا رہا، اور ساتھ میں امریکہ بھی ملوث تھا۔ جو ٹرمپ ہے وہ کہتا رہا نکل جاؤ غزہ سے۔ تو 2 سالوں میں ہمارے اندر غیرت نے انگڑائی نہیں لی کہ ہم اسلام آباد جائیں، امریکہ کے سفارت خانہ کے سامنے بیٹھے۔ جب یہ معاملہ سالو ہو گیا، حل ہو گیا، تو تب جو ہے وہ ہم روڈ پر چڑھ گئے کہ ہم نے امریکہ کے سفارت خانے کے سامنے بیٹھنا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، جب فلسطینیوں نے 2 ریاستی منصوبہ تسلیم کر لیا ہے تو آپ جو ہیں وہ جنگ بندی کے بعد احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ کیا آپ کے اندر کوئی بھی عقل سلیم کا حامل بندہ نہیں ہے؟ مجھے پاکستان کا کوئی بریلوی دوست اس ٹیکنیکلی بات کا جواب ویڈیو میں کال کے ذریعہ دے دے، مجھے سمجھا دے کہ جنگ بندی میں ہمارا کردار بھی کوئی نہیں، احتجاج بھی کوئی نہیں، دھرنا بھی کوئی نہیں۔ تو جب سب کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم روڈوں پہ نکل آئے ہیں، ان کو ٹریپ کیا گیا ہے اور یہ اس ٹریپ کا حصہ بن گئے۔
ہم کہتے ہیں چابی والے کھلونے پاکستان کے اندر ہونے نہیں چاہیے. ان کھلونوں کو اسٹیبلشمنٹ چابی بھرتی ہے. کبھی کبھی عالمی طاقتیں پاکستان کے جو دشمن مخالف لوگ ہیں ان کا بھی داغ لگ جاتا ہے, وہ بھی چابی بھر دیتے ہیں. پولیس کا نقصان, املاک کا نقصان. تو ان چیزوں سے آپ ہمیشہ دور رہیں. خطیب خطبہ میں اچھے طریقے سے نصیحت کرے حاکم کو. رعایا خط لکھے حاکم کو کہ یہ جو عمل ہے یہ درست نہیں ہے, یہ غیر اسلامی ہے, غیر قانونی ہے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے. تو اتنا نقصان ہو گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بھائی ہر مسلک کے اندر, آخری جو بات ہے میری, ہر مسلک کے اندر بڑے لوگ ہوتے ہیں. عقل کل نہ بنے نوجوان, اپنے بڑے لوگوں سے, علماء سے علم لیں, مشورہ کریں, ان کے مشورے کے بعد انتہائی قدم اٹھائیں. 70 سالوں سے ہم یہی کھیل دیکھ رہے ہیں, اور اس طرح کے لوگ ہر مسلک کے اندر موجود ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہر آخری قدم تک چلے جاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ جو خارجیت ہے نا ہر مسلک کے اندر موجود ہے. جلاؤ, گھراؤ, مار دو, توڑ دو, پھاڑ دو, کافر, گستاخ. اللہ کے نبی دنیا میں مسلمان بنانے آئے اور ہم کافر بنا رہے ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے, حاکم سے جو ٹکر لینے کا عمل ہے یہ کوئی دانشوری نہیں ہے, نقصان ہے. نصیحت کریں. حالانکہ ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں ان کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے. مریم نواز جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بریلوی گھرانے سے ہے. وہ پیروں کو بھی مانتے ہیں, بڑے بڑے علماء کو بھی مانتے ہیں. تو ان علماء کے ذریعہ آپ ان کو نصیحت کریں. سڑکوں پر آ کر پریشرائز کر کے یہ جو نصیحت کرنے کا طریقہ ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے. اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. کر جائیں گے. ایس ایچ او کو قتل کر دیا گیا ہے, پولیس والوں کو قتل کر دیا گیا ہے. اس سوال کا جواب دیں کہ جب ملک حالت جنگ میں ہے, افغانستان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے, ہم یہاں پر رہتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں, تو جو احتجاج ہیں ان کے اندر دشمن جو ہے وہ کیا اپنے شر کو نہیں پھیلائے گا؟ یہ موٹی موٹی باتیں, ان کی عقل سے آری باتیں ہیں کہ کم از کم یہ حالات تو, جنگی حالات تو گزر جائیں.